بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا، اس لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کریں گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمینہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بیوی آمینہ کو لے کر اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمینہ نے بازی مار لی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمینہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی، میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے؟ لیکن ان کو کوئی بھی صحیح جواب نہیں دیتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمینہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتا ہے کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمینہ بہت خوش ہوئیں۔
کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والے نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے وفات ہو چکی ہے، ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے والد عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے صفا نام کی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے صفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت صفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے، خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستہ جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی اور پھر مدینے میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت صفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتا گیا، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رکھتی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔